پروگرام کے پہلے حصے میں ملک محمد احمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا سینئر صحافی تجزیہ کار لاہور میں بیسڈ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ چودھری منظور احمد صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ملک صاحب پہلے تو آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ ابھی عمران خان صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چائنیز کمپنی کا معاملہ تھا، انہوں نے سی او ہے شیل کمپنی کے کیپٹل کنسٹرکشن، انہوں نے کنفیس کیا ہے جی کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خاندان کو پیسے گئے ہیں ملتان میٹرو کے اندر، جو سیپریٹ کیس ہے جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا، وہ تو آشیانہ کی اسکیم ہے۔ ذرا اس کے اوپر بتائیے گا یہ کس قسم کا کنفیشن ہے، آپ کی خبر کیا ہے؟ سر یہ بالکل بے بنیاد ہے طلعت صاحب۔ دیکھیں عمران خان صاحب شاید کچھ حقائق سے دور رہتے ہیں یا بے بنیاد بات اپنی مرضی کے تحت جھوٹ بول کر اور ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بعد میں پھر سامنے بھی نہیں آتے۔ اس کیس میں یہ جو کیپٹل کمپنی کی بات کر رہے ہیں، جس فیصل سبحان کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ دو فکٹیشیس کریکٹرز تھے، کمپنی بھی فکٹیشیس تھی اور یہ شخص بھی فکٹیشیس تھا، اور جن لوگوں نے ان کو کریٹ کیا تھا یا بیٹ کی مدد کرنے کے لیے، وہ لوگ پکڑے گئے، ان کے خلاف کیس ہو گیا، اور ایس سی سی پی پاکستان نے اور چائنا سیکیورٹی ریگولیٹری کمیشن دونوں نے اس پر انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد اپنی فائنڈنگ دی، اور اس فائنڈنگ کے نتیجے میں یا بیٹ کے اوپر ایک ہیوی فائن امپوز ہوا، اور ان کی جو ٹرانزیکشنز تھی جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملتان میٹرو سے ارن کی ہیں، اس پر انہوں نے اس کے یقین نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور ان کو ڈیٹرمن۔ لیکن ملک صاحب عمران خان بڑے کیٹیگورک ہیں، بڑے واضح انداز سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل سبحان نے کنفیشن کی ہے چائنیز ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے۔ نہیں ایسی دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ کی ہے پتہ نہیں کس بنیاد پر کی ہے، وہ تو آج اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں یہ کہہ کر گئے کہ فیصل سبحان کی کھوج لگائیں اور ایک اشتہاری مہم چلائیں اور فیصل سبحان کو ڈھونڈیں۔ یہ ایک فیکٹیشیس کریکٹر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے نیا نہیں ہے۔ انہوں نے اسی طرح 10 ارب روپے کی پہلے بات کی کہ مجھے میاں شہباز شریف نے یہ آفر کیا کہ 10 ارب روپے لے لو، جھوٹ ثابت ہوا، کورٹ میں دعویٰ ہوا، آج تک جواب دینے نہیں آئے۔ بابر اعوان ہر ڈیٹ پر ایک نئی تاریخ اور ایک نئے پریٹیکسٹ پہ لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک جھوٹ بولا اور پھر جلسے میں آ کے کہا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ ہی از آن ریکارڈ فار دیٹ۔ لیکن نیب کے اوپر واپس نیب تو جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی نا، نیب نے تو اب چیمہ کی وجہ سے انہوں نے کہا جی حکومت کو تقریباً 455 ملین کی لیکویڈیشن کا نقصانات کا سامنا ہے، اور آشیانہ اقبال میں تاخیر کی وجہ سے لاگت کا تخمینہ کئی ملین بڑھ چکا ہے۔ اس کے اوپر آئیں، واقعتاً آپ کی اسیسمنٹ میں اتنے بڑے نقصانات ہوئے ہیں حکومت کو؟ اگر ہوئے ہیں تو پھر آپ کی حکومت کا جو چیف ایگزیکٹو ہے شہباز شریف، وہ اس سے کس طرح بے خبر ہو سکتا ہے؟ طلعت صاحب، I wish I could practice and I could go to court and make this blatant lie, white lie, very مطلب میں اس کو ایکسپوز کر سکوں جا کہ I swear to God, trust me، مجھے بڑی سخت ذہنی کوفت ہو رہی ہے۔ اب یا تو نیب کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فائنینشیل ڈاکومنٹس کو پڑھ نہیں سکتے، یا جو نیب کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتہ، یا جو نیب کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو پروفیشنل ٹیکنیکل اسسٹنسز کی رپورٹس کی ایویلویشنز کی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ۔ جو انہوں نے کل الزامات لگائے ہیں، فار گڈنس سیک واٹ از دس، ہے کیا وہ؟ ابھی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بگ ڈاکومنٹ کو سامنے رکھ کے اگر کرتے اور اس کی ان کو صرف بے ریڈنگ کرنی آتی تو کبھی اس طرح کا الزام نہ لگاتے۔ دیکھیں بیسکلی وہ کانٹریکٹ تھا، کیا میں کوئی ان کا I don't want to speak on behalf of کاسا بلڈرز، لیکن آپ کی جو انٹرو تھی اور گورنمنٹ کی بات آ گئی تو then I have to speak out۔ اگر یہ it is regarding LDA and it is regarding PLDC پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی، تو پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے آفر کیا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اتنے ہزار کنال زمین ہے اور اس پہ ہم ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم جس پہ سبسڈی گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، اور اس پر ہم 144 بلین کے لیے بڈز آفر کر رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹرز آنا چاہیں کنسورشیم بنائیں اور ان کنڈیشنز کو پورا کریں، اور ان کنڈیشنز کو پورا کرنے کے بعد اس کو کنسٹرکٹ کر دیں، اور کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اتنا پیس آف لینڈ ان لیو آف دیٹ کنسٹرکشن وہ لے لیں۔ Now this was the total excuse me sir, this was the total contract۔ اب اس کانٹریکٹ کو ان کا کہنا یہ ہے نیب کا کہ یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے احد چیمہ نے کوئی 32 کنال زمین انلیگل گریٹیفیکیشن لی ہے ان کینٹ، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن سر یہ جو 32 کنال زمین اس نے لی ہے، احد وڈ جسٹیفائی اٹ، یہ بتائے گا کہ پرائر ان ٹائم تھی، کہاں سے لی،
کہاں کیونکہ آپ سکیم پہ آئے نا، آپ سکیم پہ آئے. سکیم کے اوپر جو نقصانات کا ذکر نیب کر رہی ہے، آپ کا بریفلی اس کے اوپر کومنٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہیں نقصانات؟ وہ کس مد میں ہیں؟ دیکھیں I fail to understand کہ وہ 455 ملین کس چیز کا کہہ رہے ہیں. وہ کونسل لیکویڈیشن ڈیمیجز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انکر کیے ہیں. اگر ان کو کرنا تھا تو اسپیسیفائی کرتے، بتاتے کس کاؤنٹ کے اندر ہوئے ہیں. ہولڈ آن ٹو یہ پوائنٹ، ہولڈ آن ٹو یہ پوائنٹ. ابھی ادھر ہی رک جائیے گا ذرا. چودھری منظور صاحب کو میں لائن پر لے لوں. چودھری صاحب، اب بنیادی بات یہ ہے کہ نیب کی طرف سے ایک سٹینس آیا ہے، انہوں نے نمبر سامنے پھینکے ہیں. ملک صاحب کا بیان آپ نے سن لیا ہے. اب اس کا فیصلہ کس فورم کے اوپر ہوگا؟ کیونکہ فی الحال تو میڈیا کی جنگ جاری ہے. چودھری صاحب دیکھیے صاحب، آج چیمہ کی گرفتاری پہ 4 چیزیں تو مجھے بالکل انپریسیڈنٹڈ لگیں. پہلے بڑی دیر کے بعد، چلو شکر ہے وزراء نے چیف منسٹر صاحب کا منہ دیکھا، کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی. ٹھیک. دوسرا، اچانک ان کو 20 گریڈ میں ترقی دے دی گئی. تیسرا، پرائم منسٹر صاحب، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا کہ ماڈل ٹاؤن گئے ہوں، کبھی ذاتی عمرہ ضرور جاتے تھے. کل وہاں پہ ان کی پیشی بھی ہو گئی. اور چوتھا، ہڑتال کروائی گئی یہ سول سروسز جو ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام روٹین میں اس طرح سے کسی ایک آفیسر کے گرفتار ہونے سے نہیں ہوتی. اس پہ اتنا جب قیامت، ایسے جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، ایک آفیسر 20 گریڈ کا یا 19 گریڈ کا گرفتار ہوا ہے، اگر وہ بے گناہ ہے وہ چھوٹ جائے گا. کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم کو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جیٹ بلیک ٹیررزم میں گرفتار کرتی ہے 90 دن کے لیے، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم نے تو نہیں اس طرح سے کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو آفیسرز نے ہڑتال کی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے سندھ کے ٹائم پہ کیوں نہیں کیا؟ جب بلوچستان کے اندر تھی وہاں پہ کیوں نہیں کی؟ اور اگر یہ حرکت جو ہوئی ہے، اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو یہ تو پھر کوئی آفیسر جو ہے جو مرضی کرے گا اور اس کے بعد کسی کو کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں بیسیکلی، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو 50% شہباز شریف کی گرفتاری لگ رہی ہے. کیونکہ اس کے بعد باقی جو اسکیمز ہیں سارے کے سارے، وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ایک ڈھیلے کی لے کر آئے، باقی ڈھیلے کی تو کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو سارے بلینز اینڈ بلینز کے سارے اسکیمز ہیں. ابھی تو سستی روٹی، تو آپ کے خیال میں بڑا واضح ہے کہ یہ رستہ جانا شہباز شریف صاحب کی طرف ہے؟ جی، آپ کے خیال میں یہ رستہ جانا شہباز شریف صاحب کی طرف ہے؟ یہ ریئیکشن، ان کا جو ریئیکشن ہے ٹھیک اس سے لگ رہا ہے وہ غیر معمولی ہے. ٹھیک. ایک 18 یا 19 گریڈ کے آفیسر کے لیے یہ ریئیکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو وہ رستے سارے ادھر جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ باقی ابھی سارے کے سارے اسکیمز آنے ہیں. اور مثلا ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، کیا حرج ہے اگر آپ اورنج چین کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پبلک کر دیں؟ ٹھیک. وہ پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، میرا حق ہونا چاہیے کہ میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے ساتھ میں اس کو دیکھ سکوں. سستی روٹی میں کیا ہوا مجھے ریکارڈ چاہیے، دے دیں. کیا حرج ہے؟ ٹھیک. لیٹ می برنگ ان مجیب الرحمان شامی صاحب اس پوائنٹ. مجھے شامی صاحب کو ذرا اگر آپ اجازت، شامی صاحب اس کو ذرا واپس آئیے گا کہ اس وقت جو 2 نقطہ نظر ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیب کے پاس واقعتاً کوئی بڑے دھانسو قسم کے، بھاری بھرکم قسم کے مضبوط ثبوت اور دستاویزات موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اصل میں لڑائی میڈیا کے اندر چل رہی ہے. جو اونچی آواز میں الزام لگائے گا یا اس کا جواب دے گا وہ آخر میں جیتے گا. ذرا میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. جی شامی صاحب. دیکھیں طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ گریڈ 18 یا 19 یا 20 کا افسر ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے یا نہیں. قانونی کارروائی یقیناً کی جانی چاہیے، لیکن جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. یعنی پہلی بات تو نیب کی طرف سے ہمیں یہ بتائی گئی کہ آحد چیمہ صاحب کو طلب کیا گیا تھا اور وہ تمام طلبیوں پر نہیں آئے، اس لیے ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اس کے بعد ان کی تصویر ایک جاری ہوئی جو سلاخوں کے پیچھے وہ کھڑے تھے، اور باقاعدہ نیب کی طرف سے جاری ہوئی، کسی دوسرے نے لیک نہیں کی. اور اس کے بعد پھر اگلے دن ایک الزامات جو ہیں
ایک آشیانہ سکیم کے حوالے سے آئے اور اب جو ہے الزامات جو ہیں ان کا دائرہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کس طرح کا قانون ہے اور کس طرح کا عمل درآمد اس پہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو طریقہ ہے آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں, اس میں الزام متعین ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر مقدمے کا چالان پیش ہوتا ہے. تو یہاں تو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ گرفتاری کس بنیاد پر ہوئی ہے, چارج کیا ہے, ہر روز ایک نئی بات کی جا رہی ہے. لیکن شامی صاحب جو منظور صاحب کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ غیر معمولی رد عمل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر معمولی رد عمل کیوں ہے؟ سارا صوبہ کیوں ہلا ہوا؟ یہ بات کر رہے ہیں. غیر معمولی رد عمل تو یہ ہے کہ احد چیمہ کی جو شہرت ہے وہ ایک اچھے افسر کی ہے, ایفیشنٹ افسر کی ہے, اور ان کے جو کولیگز ان کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت مستعدی کے ساتھ کام کیا ہے گزشتہ کئی سالوں کے دوران, اور جو کام ان کے سپرد کیا گیا انہوں نے پوری ذمہ داری سے نبھایا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اگر اس درجے کے افسر کو, اس شہرت کے افسر کو اس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے اور اس کی تذلیل کی جا سکتی ہے تو پھر ہر شخص کی ہو سکتی ہے. لیکن شامی صاحب قطع کلامی میں گزارش سن لیں, میں جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا, اس کے اوپر ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے, اور ملک صاحب اس کے اوپر شاید رد عمل دیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ دیں, جو شہباز شریف صاحب نے جو روایت رکھی ہے اس کے اندر بھی کوئی زیادہ توقیر وہ عنایت نہیں کرتے تھے, عزت نہیں دیتے ہوتے تھے بیوروکریٹس کو. وہ کیا کیا نہیں کرتے ہوتے تھے, وہ کھڑے کھڑے پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہوتے تھے, وہ لوگوں کو ڈانٹ پلاتے ہوتے تھے, سسپینڈ کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل تھا. شہباز شریف نے جس طریقے سے بیوروکریسی کو ٹریٹ کیا ہے تو وہ تو ایک تضحیک کا اور تذلیل کی ایک طویل داستان ہے. وہ کہتے یہی تھے کہ میں احتساب کا کام کر رہا ہوں. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پھر اس مرتبہ جب نیب نے کیا تو اتنا اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, اس کا جواب تو ملک صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکیں گے. اس وقت مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے, لیکن میں نے یہ نہیں سنا کبھی کہ شہباز شریف صاحب سخت تو تھے اور درستی سے بعض اوقات پیش بھی آتے تھے, لیکن اس طرح بے توقیری کرتے تھے جو تفصیل آپ نے بیان کی ہے یہ میرے معلومات میں نہیں. کھڑے کھڑے ہتھکڑیاں لگانے کی بات نہیں کرتے ہوتے, کھڑے کھڑے ہتھکڑیاں لگانے کی بات نہیں کرتے. نہیں, ہتھکڑی انہوں نے نہیں لگا. دیکھیے جو بھی ہوا ہے وہ ملک صاحب جانے اور وہ جانے. لیٹ می ہیئر ملک صاحب کے چیئرمین, شہباز شریف صاحب نیب کے چیئرمین مقرر ہو گئے, کیا نیب نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا, اپنا چیئرمین مان لیا؟ اچھا ٹھیک ہے, تو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیب نے کیا کارروائی کی ہے. ملک صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا, ذرا پہلے تو اس پہ رد عمل دے دیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو شہرت ہے بطور ایڈمنسٹریٹر وہ ایسی ہے کہ وہ کھڈے لائن لگانے میں, سسپینڈ کرنے میں اور پبلکلی انسلٹ کرنے میں ماہر ہے. طلعت صاحب دیکھیں, میں اس کے بعد آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا اس کا جواب دینے کے بعد, کہ شہباز صاحب نے اگر کبھی کسی ایسی, کیونکہ خودکار نظام احتساب کا پنجاب کے اندر موجود ہے, اور اگر اس کے تابع کسی شخص کو پکڑا گیا کہ اس نے کچھ غلط کیا جس میں کچھ ہمارے آفیسرز تھے, تو پہلے اس پر انکوائری ہوئی, انکوائری میں ثابت ہوا, اور جب وہ گلٹ پروو ہو گیا تو اس کے بعد اگر کسی ایسے شخص کی بات جس کے خلاف ایک کیس پروون ہو تو دین آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آفٹر ورڈز یہ ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ کرپشن میں امپلیکیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ لیولنگ اینڈ ایلیگیشن ایک بندے کو اکیوزڈ کر کے کبھی ایسا نہیں ہوا, اور اگر کبھی کسی کے خلاف کرپشن کا ثبوت آ جائے تو یہ کبھی نہیں تھا کہ اس کو کرپشن کے الزام کے اندر اس کی اس طرح سے کھڑے کھڑے سسپینڈ کر دیتے تھے, جیسے احد خان کی گئی, کھڑے کھڑے سسپینڈ کر دیتے تھے. دیکھیں سسپینشن نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ الزام ثابت ہوا بغیر میں اس کو رد کرتا ہوں. نہیں, الزام کی بنیاد پر سسپینشن اگر کبھی کسی کی گئی ہے تو اس وقت کی گئی جب اس کی گلیئرنگ ایویڈنس اویلیبل ہوئی ہے. اور جو پنجاب میں انریسٹ کی بات آپ نے کی اور جس طرح چودھری منظور صاحب نے کہا, میں اس کو آپ کو یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھگت کیا رہے ہیں. ہم بھگت یہ رہے ہیں کہ پنجاب کی جس کو ہم بڑا چیرش کرتے ہیں, جس پر ہم اپنی ریفارمز کے ایجنڈے پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ پبلک موڈ میں ایناکرنسٹک سٹرکچرز کو ختم کیا, پنجاب کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارم کا سٹرکچر لائے جس کی ویلیڈیشن ڈاکٹر عشرت حسین نے ریسنٹلی اپنی نئی کتاب میں گورننگ دا ان گورنیبل میں کی. انہوں نے ایگزامپلز کوٹ کی, اٹ از سبسٹینشیٹڈ کہ ہم نے کیا کیا, اور اس کی ڈیلیورنس کے ایگزامپلز آپ کے موجود ہیں آپ کے پاس. کراچی اور لاہور کی سالڈ ویسٹ کا ڈیفرنس, پاور
infrastructure development, you can see नहीं, लेकिन it's आपको all पॉइंट क्या है? tangible. आपका अच्छा, पॉइंट मैं क्या है? कहना इस क्या पर चाह तो रहा हूं? आपको तमगा मिलना चाहिए ना आपके अपने Point ये बयानी है। के मुताबिक, लेकिन नहीं, आपका मेन बंदा जो है मेरा वो पॉइंट ये जेल है में कि वो 56 कंपनीज, तलत साहब 56 कंपनीज का सारा रिकॉर्ड, सारा दिन नैब का रोल इन्वेस्टिगेटर का, ऑडिटर का नहीं है। नैब पूरी कंपनियों का रिकॉर्ड मंगवाकर 200 से ज्यादा अफसरान को लाइन में लगाकर खड़ी है। और अगर मुझे आपके प्रोग्राम की वक्त का किल्लत का एहसास ना हो तो जो 6 एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कैटेगरी सी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक को निगेट कर सकता हूं। आई कैन टेल यू कि जब कंसोर्शियम बनती है तो कंसोर्शियम का मतलब क्या होता है, एंड कंसोर्शियम रीड एज अ कलेक्टिव डॉक्यूमेंट। वो किसी एक की कैटेगरी सी पर 150 मिलियन से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। फॉर गुडनेस सेक, क्या यहां पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के एक्ट को तब्दील करने की बात की जा रही है? इंजीनियरिंग काउंसिल के सर्टिफिकेट्स की बुनियाद अगर उसके शेयर्स कम है तो कहां लिखा है कि शेयर्स कम वाले को यह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया जा सकेगा? सेकेंडली सर, कि जो एलिगेशन लगाई जा रही है कि एक्चुअल लॉस हुआ है, तो इस पूरे केस में नीदर पोजेशन ऑफ लैंड ट्रांसफर हुई और नॉर आज तक एक पैनी की कोई पेमेंट हुई। और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने नॉन परफॉर्मेंस पर इस कासा डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इट स्टैंड्स कैंसिल एज ऑफ टुडे, और वो केसेस कोर्ट के अंदर पड़े, वो उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं। What is this? अच्छा मलिक साहब, मैं अब चौधरी साहब के पास आहत जाने तो से हो गया। पहले चौधरी साहब के पास जाने से पहले एक जो बुनियादी, जिसको स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन कहते हैं, बड़ा सवाल जो है, अब आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक नुक्ते पर आकर खड़े हो गए हैं कि अहद चीमा के केस का क्या बनना है। अहद चीमा जो है उसकी एक मिसाल बनाई जा रही है नैब की तरफ से कि जी ये इस बंदे ने बड़ी गड़बड़ की है, जिससे मुराद ये ली जा रही है कि सारा निज़ाम ही गड़बड़ है। आपके चीफ मिनिस्टर छाती पर हाथ मार के क्यों नहीं कहते, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कहते जी कि ये जितने इल्जामात हैं ये गलत हैं, हमने खुद इनको वेट किया हुआ है, इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये रिकॉर्ड हमारे सामने। आपके चीफ मिनिस्टर उसको ओन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मामला सिर्फ अहद चीमा का नहीं है, मामला जो है आपकी हुकूमत के बाकी प्रोजेक्ट्स का भी है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे हैं आप? तलत साहब, चीफ मिनिस्टर साहब आपको पता है कि सिस्टम के अंदर यकीन रखते हैं, वो इस नाइंसाफी को भी सिस्टम में रख के बात करना चाह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कन्फ्रंटेशन पे यकीन नहीं करते। ये मैं एज ए स्पोक्स पर्सन आपको ये कह रहा हूँ कि इस नाइंसाफी को हम एक्सपोज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हम टकराव की फजा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि नैब के चेयरमैन इस चीज़ को देखें कि ये हाई हैंडेडनेस क्यों हुई। आहत खान को जब पकड़ा गया उससे पहले इसी केस में चीफ मिनिस्टर खुद नैब के पास गए। एक ये लॉ मौजूद है, मैं समझता हूँ इसमें चौधरी मंजूर साहब की पार्टी और सिंध का मौक़िफ़ दुरुस्त था। ये मैं उस वक्त चाहे मुस्लिम लीग नून में एक सोल वॉइस थी, लेकिन मैं ये कहने वाला था कि जो मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड आके जब सिंध ने लॉस को चेंज करने की बात की, तो मैंने ये कहा कि द वॉइस विच इज़ रेजिंग फ्रॉम कराची इज़ राइट वॉइस। उसकी वजह यह है कि ये आपके प्रोविंशियली कंसोलिडेटेड फंड्स हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर हैं, जिस पर आंसरेबल है आप सूबाई असम्बलियों को। अच्छा, मंजूर साहब के पास चले जाते इसी पे मंजूर साहब के पास चले जाते। आपका जो सूबा है जिसके अंदर आपकी हुकूमत है, जरा पाकिस्तान का एक फेडरेटिंग यूनिट है, उसके अंदर लॉ चेंज हुआ, नैब के ऊपर बड़ी बहस हुई। अब लॉ पास तो हो गया, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि जरदारी साहब के कहने पर वो लॉ शायद वापस हो जाए। एक तो आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा। दूसरा, मैं एक छोटी सी साउंड सुनवाना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नैब को ख़त्म करते हुए, सूबाई नैब को ख़त्म करते हुए जस्टिफिकेशन क्या दी गई थी, ज़रा वो छोटी सी साउंड सुन लेते हैं कि केपीके के अंदर नैब को हटाकर जो नया निज़ाम लाया गया था उसकी बुनियाद क्या बनाई गई थी, जिसके ऊपर अभी भी वो निज़ाम कायम है। जी सुनाइएगा ज़रा। एडवोकेट जनरल के नैब लॉ जो है उसका क्या जुरिस्डिक्शन है, और जो हमारे एहतसाब लॉ 18वीं तरमीम के बाद में ये एहतसाब की जो बातें हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। हमारा सूबा पहला सूबा है कि जिसने एहतसाब लॉ बनाया। इस वजह से अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ हमारे एहतसाब में आने चाहिए। ये हमने बहुत ही कामयाबी के साथ हाई कोर्ट के सामने आर्गू भी किया, और हाई कोर्ट ने हमारे इस लॉ को वैलिड लॉ बनाया। चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा इस पे। तल साहब, इसमें बुनियादी बात ये है कि ये बात 18वीं तरमीम के बाद ठीक हो सकती है, लेकिन इस वक्त आप अगर किसी चीज को हाथ डालते हैं तो आप उस वक्त बात करते हैं जब आपको हाथ डालता है। उससे पहले आप ना 62 के अंदर इंट्रूजन खत्म करना चाहते हैं, ना 63 के अंदर, ना बाकी चीजें आप खत्म करना चाहते हैं। जब आपकी गर्दन पे हाथ आता है तो फिर हर चीज बुरी लगती है। मुझे ये बताएं, बाकी सूबों के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं? बाकी सूबे जब बात करते हैं
تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے آفیسرز گرفتار ہوتے ہیں تو پنجاب کی بیوروکریسی کیا کرنا چاہتی ہے دوبارہ پاکستان کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ ان سے کہتے رہے پچھلے 5 سال بھی یہ لا کو چینج کریں, انہوں نے نہیں مانا. یہ پوچھیے, آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. اب اگر اپنی باری آئی ہے تو کیسے چینج کریں. ان کا ایشو تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ آئی جی صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, 7 سیکرٹری سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہیں. وہاں پہ تو کوئی چیف منسٹر کی گورنمنٹ نہیں نا. تو یہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ہر چیز, اب دیکھیں یہ ساری کمپنیز والا ایشوز ہے, یہ باقی ایشوز ہیں, یہ سارے کے سارے پروب ہونے ہیں اور اس میں باقی لوگوں نے بھی جانا ہے. تو اس لیے پنجاب جو بتا رہا تھا کہ ہم نے بڑا یہاں پہ ماڈل بنایا ہوا ہے, جو کچھ ہے وہ سارے کے سارا لڑام سے گر گیا. اور دوسری جو سیاسی پہلو ہے اس کا, یہ بڑا پوز کر رہے تھے کہ ہمارا انعام ہو گیا, ہم تو آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آئے. تو وہ جو انہوں نے سارا اسٹرکچر کھڑا کیا تھا, جو بلڈنگ ایک جھوٹ پہ کھڑی کی تھی, وہ ساری لڑام سے کی, اس لیے یہ زیادہ ریئیکشن. ذرا شامی صاحب ٹورڈز دی اینڈ اگر میں شامی صاحب سے سمیشن لیں, شامی صاحب سے 2 معاملات ہیں, تو 2 بنیادی غلطیاں جو نظر آتی ہیں. ایک تو یہ جس طرح چودھری منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت کے اوپر نیب کے قانون کے اندر جو سکم ہے, جو ان کو طاقت ملتی ہے, اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. کے پی کے نے کر لیا, سندھ نے کر لیا, پنجاب نے نہیں کیا. دوسرا, شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ جی اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ یہی ہے, یہ معاملہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. یہ کہا تو ایسے جائے گا. دیکھیں, سندھ نے اور خیبر پختونخوا نے جو قوانین بنائے ہیں, ان کو ابھی تک حتمی طور پر یہ طے نہیں ہو سکا کہ وہاں نیب کا دائرہ کار ختم ہو گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی ابھی میں نے یہ بات سنی ہے, مجھے نہیں معلوم وہاں پشاور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے. اور اگر وہاں نیب کام نہیں کر رہی تو ان کا اپنا احتساب کا ادارہ بھی اس میں معطل ہے, اور وہاں اور کوئی کام وہ نہیں کر پا رہا. تو بنیادی طور پر تو یہ بات درست ہے کہ جو پروونشل سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کے پاس آنے چاہیے, ان کا احتساب کا نظام بھی یہیں قائم ہونا چاہیے الگ سے. لیکن عملاً ایسا بھی نہیں ہوا. اور یہ بات جب سے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام نمایاں ہوا ہے کہ بھئی وزیر اعظم کے وہ امیدوار ہوں گے, ان کے حریفوں کا سارا زور بھی ان پر لگ گیا ہے. آپ دیکھیں, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف کو نامینیٹ کر دیں, ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے, شیخ رشید صاحب کہتے تھے, لیکن اب وہ ان کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے وہ نبٹنا چاہتے ہیں. ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی جگہ موجود رہیں گے یا ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے انتخابی میدان میں. ان کا یہ خوف ایک لاحق ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. I have to leave it there. یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. بھلے تحقیق کے زاویے سے ہو, بھلے پلاننگ کے زاویے سے ہو, بھلے پروجیکٹس کے زاویے سے ہو, اس کی بڑی تہیں ہیں جو ہوپ فلی آئندہ دنوں میں کھل جائیں گی.